خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب موجود ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے سوالات اور وہ مختلف وظائف آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کی آواز ماشاءاللہ صحیح ہو رہی ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. کل کے مقابلے میں تو خاصی بہت ماشاءاللہ بہت صحیح ہو گئی ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ایسی رکھے انشاءاللہ. آمین آمین. اور بہتر کرے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ. یہ کامران صدیقی صاحب ہیں لاہور سے. کہتے ہیں میرا ٹرانسفر دوسرے شہر میں ہوا ہے. الحمدللہ نوکری اچھی ہے, آسائشیں بھی ہیں, لیکن میں بہرحال اس شہر میں اجنبی ہوں, اس لیے اکثر مشکلات کا شکار رہتا ہوں. دیار غیر میں مجھے خاص اللہ کی مدد حاصل رہے, اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اچھا, یہ کامران صاحب نے جو مسئلہ بتایا ہے نا, اچھا وسیم بھائی, ان کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے کہ نوکری بھی ہے اور فیسلٹیز بھی ہیں. یہ صرف اجنبیت محسوس کر رہے ہیں, لیکن ان کا یہ معاملہ نا قرآن کے ایک واقعے کی طرف آئیں تو بڑا یعنی لگتا ہے کہ کچھ تشبیہ لگ رہی ہے. کہتے ہیں نا کہ قرآن کو آپ پڑھیں تو یہ ہمارے مسائل کا, مشکلات کا حل ہمیں پیش کرتا ہے, اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کچھ فرما رہا ہے. یہ سورہ قصص تھوڑا سا آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ایک معاملہ ہوا تو آپ کو یوں سمجھ لیجیے کہ اپنا شہر چھوڑنا پڑا. جی. اور شہر چھوڑ کر آپ ایک مقام پر آئے جسے ہم کہتے ہیں مدین. یہاں شعیب علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ. وہاں پر آئے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ شعیب علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں کہ وہاں پر پانی بھرنے کی جگہ رش لگا ہوا تھا, تو وہ ایک اوٹ میں کھڑی ہوئی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا کہ لا نسقی حتی یسدر الرعاء فابونا شیخ کبیر. ہمارا باپ بڑا بوڑھا ہے اور ہم یہاں پانی بھرنے کے لیے آئی ہیں, تو رش کے ختم ہونے کا ہم ویٹ کر رہی ہیں, انتظار کر رہی ہیں. یہ آیت نمبر 23 ہے سورہ قصص کی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ہیلپ فرمائی, مدد فرمائی, ان کو پانی بھر کر دیا. مدد ہو گئی. اجنبی شہر, بظاہر کوئی جاننے والا نہیں. اب قرآن کیا فرماتا ہے؟ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ. ان دونوں کی مدد کی, پانی دیا, اب اکیلے ہو گئے. تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہاں تو میرا کوئی جاننے والا بھی نہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے یوں سمجھ لیں کہ بہت زیادہ بھوک محسوس ہو رہی تھی ان کو. جی. اب آدمی کو جب بھوک محسوس ہو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم روزہ رکھتے ہیں تو افطار کے وقت کیا حال ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کئی روز سے کھانا نہیں کھایا تھا. تو فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے مولا, اے میرے رب, تو نے جو نازل فرمایا مجھ پر, تو میں تو بڑا فقیر ہوں, مجھے ضرورت ہے اس وقت. اگلی آیت کریمہ یہ تھی کہ ان دونوں بہنوں میں سے ایک آئیں اور کہا کہ ہمارا والد ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. ہمارا والد آپ کو بلا رہا ہے تاکہ آپ کو اس کی اجرت دے. موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ گئے, شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کھانے پر بلایا. اب دیکھیں کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کتنا زیادہ اللہ پر توکل فرمانے والے ہیں. دعا اس سے کی, اجرت لینے کا موقع آیا تو عرض کی کہ اے شعیب, کہ اے بوڑھے, مطلب اے شیخ صاحب, بات یہ ہے کہ میں نے جو کام کیا تھا نا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا. آپ مجھے جو کھانے پر بلا رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اجرت ہے؟ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں اے نوجوان, یہ اجرت نہیں ہے, یہ ہماری ریت ہے. ہمارے پاس جو مہمان آتا ہے ہم اسے کھانا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد بات چیت ہوئی اور شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک صاحبزادی کا نکاح آپ سے فرمایا. کہنے کا مقصد یہ ہے اجنبی آئے تھے اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, کھانے پینے کے یوں سمجھ لیں کہ کھانا پینا آپ کو میسر نہیں تھا. یہ دعا پڑھی,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ دار بھی عطا فرما دیے، نئے رشتے بھی عطا فرما دیے، اور ساری مشکلات آپ سے اٹھا دیں۔ یہ دعا ہے سورہ قصص آیت نمبر 24، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرما۔ یہ دعا پڑھی تو اس کے بعد راستے کھلے۔ میرے بھائی آپ بھی، اور جن کے ساتھ یہ مسائل ہیں، کسی نئے شہر میں بزنس کرنے کے لیے گئے ہیں، کسی نئے شہر میں، نئے ملک میں کوئی کاروبار کرنے کے لیے یا امپلائی کی صورت میں گئے ہیں، اور کچھ اجنبیت محسوس ہوتی ہے، مشکلات ہیں، تو یہ دعا پڑھیں نماز کی پابندی کے ساتھ۔ آپ یہ فجر کے بعد اور عشاء کے بعد 11 مرتبہ یہ قرآنی دعا ہے، اللہ کے نبی کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اور ترجمے کو، اس کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کو مد نظر رکھیں، سمجھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعائیہ انداز میں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے مسائل حل فرمائے گا، وہاں پر اجنبیت ختم ہوگی، اور ملازمت کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے کوئی بھی رکاوٹ ہوگی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ لوگوں سے دور فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ 2 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ایک غنی، اس کا معنی ہے بے پرواہ، اور مغنی، اس کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ بے پرواہ کرنے والا۔ واہ واہ واہ، ایک بے پرواہ، بے پرواہ کرنے والا، وہ خود بھی ہر چیز سے مستغنی ہے، اور جو اس کی بارگاہ میں رجوع کر لے اسے بھی اپنی مخلوق سے مستغنی، بے پرواہ فرما دیتا ہے۔ یا غنیو یا مغنی، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اس کی مدد چاہو، اس کی بارگاہ میں فضل تلاش کرو، یا غنی یا مغنی کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہر قسم کی مشکلات کو دور فرمائے گا۔ زبردست، جزاک اللہ، بہت نوازش، بہت شکریہ جناب قبلہ۔ مفتی سہیل احمدی صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ انشاءاللہ وظائف کا سلسلہ جاری ہے ہمارا روزانہ کی بنیاد پر۔ ایک وقفے کے بعد نعتیہ مقابلے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔